کہ یہ جو عوامی اجتماعات ہیں، جو سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے کورونا کے پھیلاؤ کے لیے؟ میں نے اس کے اوپر لکھا ہے اور میں نے کہا یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ آپ کی جو سیاسی ریزنز ہے یا پولیٹیکل ریزنز ہے وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے یا آپ کی صحت آپ زیادہ اہم ہے. یہ ایک فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے جلسے کسی میں جانا ہے یا جلسہ آپ آرگنائز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ضرور جو ہے احتیاطیں کریں. ہجوم کوئی بھی ہو، وہ اندر ہو بلڈنگ کے یا بلڈنگ کے باہر ہو، وہ خطرناک ہے. تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے ہجوم کسی قسم کا بھی کہیں بھی ہو. لیکن یہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے اور سیاسی پارٹیوں نے خود کرنا ہے کہ ان کی جو کاز ہے کیا وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی صحت کو آپ رسک پہ ڈالیں یا نہ ڈالیں. تو یہ فیصلہ میں سیاسی پارٹیوں پہ اور لوگوں پہ خود چھوڑتا ہوں. لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس کی احتیاطیں ضرور رکھیے. اس کے دن کی روشنی میں کیجئے، انشور کیجئے کہ آپ فاصلہ رکھ سکیں. یہ دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہجوم اکٹھے امٹے پڑ رہے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں 2-3 جلسے دیکھے ہیں، بہت حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی. ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب جب 20-30 ہزار لوگوں کا ایک اجتماع ہوگا تو اس میں یہ فاصلہ مینٹین رکھنا یہ تو شاید عملی طور پر بھی ممکن نہیں ہے. ابھی گلگت بلتستان میں ہم الیکشن کیمپین دیکھ رہے ہیں تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کو ہم اپنے ایک زبان میں کہتے ہیں کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے گھلے ملے ہوئے ہیں اور اس پر سیاسی جو ہماری شخصیات ہیں وہ خوش ہوتی ہیں کہ جناب واہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں اس بات کو. تو کنسرن تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے زیادہ ذمہ داری لیڈروں کی ہوتی ہے. عوام سے زیادہ ذمہ داری بڑی لیڈروں کی ہوتی ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں. تو ان کو یہ ڈسکریج کرنا چاہیے اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم نے عوام تک جانا بھی ہے تو ایک خاص حد تک جائیں گے اور تاکہ لوگوں کی صحت کو آپ رسک پہ نہ ڈالیں. تو یہ جو ہے یہ دونوں طرف کے سیاسی. ایک چیز مجھے اور بتائیے، ابھی آپ نے کہا کہ انڈور یا آؤٹ ڈور کسی بھی طرح کا اجتماع، آپ کیا بطور ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یکساں طور پر نقصان دہ ہے اگر آؤٹ ڈور ہو رہا ہے تو بھی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہجوم کہیں پہ بھی ہو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اندر والا بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. جب آپ باہر کریے، دیکھیے تبھی اس کی میں آپ کو احتیاط یہ بتا دوں، اگر آپ نے باہر اس اجتماع کرنا ہے تو اس کو دن کی روشنی میں کریے جہاں سورج کی روشنی آ رہی ہو، کھلی جگہ ہو، چھت پہ کوئی سائبان نہ ہو، ہوا کھلی آنی جانی ہو. تو وہ کم خطرہ ہے اس کا نسبتاً، کافی کم خطرہ ہے نسبتاً اس کے جو آپ انسائیڈ کراؤڈ ہوتا ہے. تو باہر ضرور کریے، لیکن اس کے ساتھ جس طرح ہم جو سین دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور بہت قریب ہے، تو یہ خطرہ وہاں بھی باہر بھی اب ہو گیا ہے. اتنا نہیں جتنا اندر ہوگا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیرو ڈینجر ہے. رائٹ جی. چلیں، میں ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت اس کو، آپ سے مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں جب اس موضوع پر پروگرام ہوا تھا تو آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنی احتجاجی تحریک ملتوی کر دیں. بجائے اس کے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ اس موضوع پر مذاکرات کرتے ہیں، آپ جوابی جلسوں میں روزانہ کی بنیاد پر جلسے ہو رہے ہیں. کبھی سوات میں ہو رہا ہے، کبھی حافظ آباد میں ہو رہا ہے. تو کیا عوامی اجتماعات کو ایک تھریٹ نہیں سمجھ رہی حکومت؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل، دیکھیں پبلک گیدرنگ جہاں بھی ہوگی وہ تھریٹ تو ہے، مگر اس کے اندر اگر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور کروایا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اوپن سپیسز جو ہیں وہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ دھوپ ہو، جہاں پر ہوا ہو اور کھلی جگہ ہو تو وہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جتنا یہ کلوز سپیسز، اور خاص طور پہ سردیوں کے سیزن میں جو یہ کلوز سپیسز ہیں. تو ڈیفینیٹلی عوامی اجتماعات جو ہیں اگر وہ بغیر ایس او پیز کے کیے جائیں گے، عوامی اجتماعات میں جو جلسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس میں کیا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا ممکن ہے یا ہو رہا ہے کسی حد تک؟ مطلب 1% بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، وہاں پر جیسے جو جلسے ہوتے ہیں وہاں پر باہر سٹالز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ماسک، سینیٹائزرز وغیرہ جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اندر بھی جو کرسیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو دیکھ کے مد نظر رکھ کے وہ اسپیسز آپ بھی پولیٹیشین ہے، کبھی ہم بھی کور کرتے آ رہے ہیں ایک زمانے سے جلسوں کو، کبھی کرسیوں پہ بیٹھ کے کوئی جلسہ ہوا ہے؟ کرسیاں تو لگائی جاتی ہیں، جلسہ شروع ہونے سے پہلے تک موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد کرسیاں نہیں رہتی، سب لوگ کھڑے ہو کر جلسہ سنتے ہیں. تو یہ جلسوں کا ماحول ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. جی، بس یہ اب یہ کہ عوام کو بھی تو تھوڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے کہ حکومت جو ان کو
डायरेक्शंस देती है और जिस तरह से, तो अगर उस पे वो अमल दरामद करे तो मैं समझती हूँ, क्योंकि कोरोना देखिए अब ये कुछ अरसे के लिए दुनिया में मौजूद है, तो अब हमें अपनी जिंदगियों को गुजारना है, इसकी मौजूदगी में अपने लाइफस्टाइल्स को चेंज करना है। तो हुकूमत तो अपना किरदार कर रही है, SOPs भी इशू कर रही है, फाइन्स भी कर रही है, जुर्माने भी कर, जिस तरह से हो रहा है कि स्ट्रिक्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पर जब तक अवाम खुद जो इस चीज को नहीं समझेगी और वो खुद भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का सबूत नहीं देगी, अकेली हुकूमत तो नहीं कर सकती। आप ये कह रही हैं कि आप एक जलसे की कॉल दें, लेकिन लोग जिम्मेदारी का सबूत देते हुए उस जलसे में शिरकत ना करें? नहीं, शिरकत करें मगर SOPs का ख्याल रखें। जिस तरह से कुर्सियां लगाई जाती हैं, जिस तरह से डिस्टेंस रखा जाता है, रोज बनाई जाती है और इन पे किया जाता है कि रोज इसी तरह बनाई जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रख के, मगर हमारी कौम जो है, मैं समझती हूँ कि वो डिसिप्लिन अगर उस पे करेगी तो फिर ये ओपन स्पेसेस के जलसे उस तरह से नुकसान नहीं करेंगे। मगर बात वहीं पर आ जाती है कि अवाम जो है वो इस वक्त जलसे क्या, वो तो आम बाजारों में, आम जगहों पे भी आप जाकर देखें कि वो इस पे नहीं जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। चलें, साहिरा अफजल ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन की रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के साथ आपका ताल्लुक है और आप वज़ीर सेहत भी रही हैं। बहुत शुक्रिया साहिरा अफजल साहबा। ये इस वक्त जाहिर है जो इज्तिमात हैं वो सबसे बड़ा थ्रेट है कोरोना की दूसरी लहर के लिए, कोरोना के फैलाव के लिए, और अपोजिशन भी अपने जलसे कर रही है और हुकूमत भी अपने जलसे कर रही है, नोइंग दैट द फैक्ट दैट के ये जो जलसे हैं इसमें SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं लोगों से कि वो SOPs के साथ जलसों में शिरकत करें? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहला नारा था इमरान खान साहब का कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, सबके लिए नया पाकिस्तान। मैं खुद जाती तौर पे आपको बताऊं कि हाफिजाबाद में हमने कॉर्नर मीटिंग करनी थी और बसीयत एक जिम्मेदार शहरी DC हाफिजाबाद को एक एप्लीकेशन दी गई। अगर कैमरा होता तो मेरे पास इस वक्त वो कागज बड़ा है, मैं आपको दिखाती। उस पे उन्होंने लिखा कि जी कोरोना है और SOPs को फॉलो नहीं किया जा सकता, इसलिए 4 दीवारी के अंदर ओपन स्पेस पे ग्राउंड में उन्होंने कहा आपको इजाजत नहीं है। आपने देखा कल हाफिजाबाद में क्या हाल था। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि पूरे पंजाब से लोगों को बुलाया गया। अब आप मुझे बताएं कि वहां कोई SOP, अभी ये कह रही हैं कुर्सियां ये वो, कोई वहां तूफान बदतमीजी था, सरकारी मुलाजमीन को, टीचर्स को, सबको लिया गया और हम लोग कल 200-300 बंदा इकट्ठे हुए हैं, हम पे FIR कट गई है, मेरा नाम भी उसमें शामिल है चुंग थाने के बाहर, कि इन्होंने कोरोना की SOP नहीं की। इन्होंने हर डिप्टी कमिश्नर ने एक नोटिस निकाला हुआ है और वो नोटिस सिर्फ अपोजिशन पे पर्चे दर्ज कराने और उनके जो भी एक्टिविटी है कोरोना वायरस को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आप कह रही हैं? तो कोई ऐसा वैसा, इनका ये प्लान है कि लाहौर को पार्शली लॉकडाउन कर दें और 13 दिसंबर के जलसे से पहले बाकायदा कर दें ताकि इनके पास कोई बहाना हो।